فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بے شک سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ کون سا ہے؟ اب یہ جو تقوی کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس حوالے سے مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تقویٰ جو عام طور پہ ہم جسے تقویٰ کہتے ہیں، عام طور پہ تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ کیا چیز ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یعنی حج کے دوران کسی بھی نافرمانی سے، کسی بھی کوئی چھوٹی بہت لغو سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے وَتَزَوَّدُوا فرمایا کہ زاد راہ یعنی سفر خرچ اپنے ساتھ لے لو جب حج کے لیے روانہ ہونے لگو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہاں پہ سفر خرچ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے زاد تقویٰ بھی سفر خرچ کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ بندہ غنی ہو جائے، لوگوں سے مانگتا نہ پھرے۔ اب ایک تفسیر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ دوسری تفسیر ہے کہ سوال کرنے سے بچنا، یعنی اب بندہ تھوڑا سا زاد راہ، تھوڑا سا سفر خرچ لیتا ہے، راستے میں اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، یار میں نے واپس جانا ہے، میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری فلاں مجبوری اور فلاں ضرورت ہے، پوری کر دو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے یہ بہترین زاد راہ نہیں ہے۔ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ اتنا زاد راہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے حج ہے اس کو مکمل کر کے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دو تفاسیر مفسرین نے اس سے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اچھا، اس زاد راہ کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے 55 حج کیے۔ اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ 55 حج۔ اور 55 کتنے ہوتے ہیں؟ 50 اور 5، 50 اور 5 55 ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اگر واقعی ایسا ہے، اگر واقعی میں ایسا ہے، یہ صحیح بات مشہور ہے تو، ورنہ تو لوگ ایسے بھی سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں جو لوگ مشہور کر دیتے ہیں۔ تو اگر 55 حج کی ہے تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا۔ اور عمرے کتنے کیے؟ 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا۔ جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ پھر حج کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں یا بہت زیادہ حج کرتے ہیں۔ حج کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج جو ہے، جو بندہ اچھے سے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کر لے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حج کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ حج کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص حج یا عمرہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے وہ شخص غریب نہیں رہتا۔ ایک مولوی صاحب سٹوری سناتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حج پہ چلے گئے، ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ ویسے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو امیر بندے تھے، جیسے اچھا بھلا امیر بندہ ہوتا ہے، اچھے بھلے امیر تھے۔ تو وہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، تو جب وہ حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں کا جو متولی تھا، جس کے پاس یہ بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے، یہ جو کمرہ ہے آپ جس کے اوپر یہ سیاہ غلاف چڑھا ہوتا ہے، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، تو جس کے پاس اس کی چابی ہوتی ہے اس کے پاس چلے گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس سے کہا کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے پاس بہت سارا پیسہ، یہ دیکھیں آپ اس طرح کریں کہ آدھے پیسے میں اپنے لیے رکھتا ہوں خود کے خرچے کے لیے، اور آدھے پیسے جو ہیں آپ کو ہدیتاً دیتا ہوں تحفے کے طور پہ۔ تو تحفے کے طور پہ اس کو پیسے دیے، اور بعد میں یہ ہے کہ اس سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولیں، میں اس میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے
دروازہ کھول دیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رشوت دی، اسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اچھا وہ لینے والا اس نے کیا لی؟ اس نے رشوت لی۔ اچھا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب جب دروازہ کھولا تو امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز یہاں پہ بیت اللہ کے اندر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دیں۔ اس نے اجازت دی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب 2 رکعت نماز کیسے پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی، پہلی رکعت کے اندر دائیں ٹانگ اٹھا کے ایک ٹانگ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک ٹانگ اٹھا کے پہلی رکعت کے اندر 15 پارے تلاوت کیے قرآن مجید کے، اور پھر دوسری ٹانگ اٹھائی دوسری رکعت کے اندر پھر 15 پارے تلاوت کیے، جیسے ہم تراویح نہیں پڑھتے، یعنی ایک رکعت کے اندر 15 پارے پڑھے، پھر دوسری رکعت کے اندر دوسری ٹانگ اٹھا کے 15 پارے پڑھے۔ اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو نیم ملا ہوتے ہیں، اس چیز کو فضیلت بنا کے پیش کرتے ہیں، جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھی، حالانکہ اس چیز کی کوئی فضیلت کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا۔ اب کئی سارے ملا مولوی ہوتے ہیں، وہ واقعات سناتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے بچپن میں سنا تھا واقعہ، وہ کہتا ہے ایک اللہ کے ولی تھے، اس نے کنویں میں الٹا لٹک کے، اوپر سے اس کے پاؤں میں، اس کی ٹانگ میں رسی باندھ دی گئی، الٹا لٹک کے اس نے جو ہے نا پورا قرآن مجید تلاوت کیا تھا، نماز الٹا لٹک کے پڑھی تھی۔ اب اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دین کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں کرنا سے کوئی زیادہ ثواب ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ثواب نہیں چاہیے تھا؟ بھئی وہ تو ثواب کے لیے یعنی کہ بڑے ثواب کو تلاش کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو یہ سنت کی یا شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، یہ کوئی باعث ثواب کام نہیں ہے۔ اب یہ جو واقعہ امام صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے مشہور ہے، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام تھے، اہل علم تھے، وہ اس طرح کے غلط کام کیوں کریں گے؟ لیکن آج کل کے جو جاہل مولوی ہیں، اس طرح کے واقعات پھر بنا کے لوگوں کو سناتے ہیں، جاہل لوگوں کو، پھر جاہل لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ یار اس نے بڑا زبردست واقعہ سنا دیا ہے۔ تو ایسے کام کرنا کوئی باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔